نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کامل آرارہ رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور داتا، ہم پہ کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ السلام علیکم۔ پچھلے درس میں جس طرح کہ آپ لوگوں نے سنا کہ حضور داتا پیر سرکار نے یہ جو کتاب کشف المحجوب کو تحریر کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ کے ایک پیر بھائی حضرت ابو سعید حجویری نے آپ سے ایک سوال کیا کہ آپ میرے لیے ایک کتاب تحریر کریں کہ جس میں اس چیز کا مجھے جواب دیں کہ علم حاصل ہو مجھے کہ کیا علم تصوف، طریقت، حقیقت کے مقامات اور ان کے مذاہب اور رموز ارشادات اور اللہ کی محبت دلوں پر ظاہر ہونے اور اس کی کیفیت کی ماہیت دریافت ہونے سے انسانی عقول کے حجاب کا ثواب اور اس کی حقیقت سے نفس امارہ کی نفرت اور برگزیدگی اور پاکیزگی سے روح کا آرام، جو امور اس سے متعلق ہیں ان سب کا معاملہ بیان کیجیے۔ تو اس پر پھر سرکار داتا پیر نے فرمایا کہ جو تم نے مجھ سے سوال کیا ہے وہ سوال مختلف قسم کے علوم پر محیط ہے، تو جس کا جواب اتنا مختصر نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے پھر آپ نے ایک پوری کتاب جو ہے وہ تحریر فرمائی کہ جس کا نام حضور نے کشف المحجوب رکھا۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کتاب کا آغاز کریں گے، تو مختصر اس میں کشف المحجوب کا تعارف کروائیں گے اور حضور نے جو مقدمہ بیان فرمایا کشف المحجوب کے اندر اس موضوعات پہ بات کریں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں اللہ میں سے اس میں کامیابی دے۔ تو حضور داتا پیر نے جب مقدمے کا آغاز فرمایا تو اس میں آپ سرکار نے اللہ کی حمد و ثنا ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اے پروردگار اپنی جناب سے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما، ہمارے کاموں میں ہدایت عطا فرما، اور تعریف کے لیے جس نے اپنے دوستوں کے لیے عالم ملکوت اور برگزیدہ بندوں کے لیے عالم جبروت کے بیت ظاہر فرمائے، اور اپنے عاشقوں کا خون اپنے جلال کی تلوار سے بہایا، اور اپنے عارفوں کے دلوں کو اپنے وصال کی خوشی کا مزہ چکھایا۔ یہ جو آپ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنے عاشقوں کا خون اپنے جلال کی تلوار سے بہایا اور اپنے عارفوں کے دلوں کو اپنے وصال کی خوشی کا مزہ چکھایا، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے وقف کر دیا اور جن لوگوں نے اللہ کا قرب مانگا، تو پھر اللہ کریم نے ان لوگوں کو اپنے جاہ و جلال سے قتل کر دیا کہ ان کی جو نفسیاتی خواہشات تھیں ان کو مردہ کر دیا، کہ جنہوں نے اللہ کے عاشق ہونے کا دعویٰ کیا اور انہوں نے اللہ کی ذات کی طرف رجوع کی اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی، تو پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جگہ پہ کہ ہاں اللہ اپنے بندوں پر بوجھ ڈالتا ہے، اتنا بوجھ ڈالتا ہے کہ ان کی کمر توڑ دیتا ہے، مگر بعد میں انہیں انعام بھی دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ ان کے اپنے جلال کی تلوار سے انہیں ذبح کر دیتا ہے، اور جیسے کہ ایک شہید ہے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور فقط اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے اللہ کے دین کی حفاظت کے اندر،
اور اللہ جو اس کو انعام عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کریم اس بندے کو اپنا بے نقاب دیدار عطا فرماتے ہیں. جیسے کہ حدیث پاک میں آیا کہ حضور نبی پاک نے فرمایا کہ روز محشر ایک بندہ ہوگا کہ جس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اے بندے تم کیا چاہتے ہو، تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے ایک نئی زندگی عطا فرما، میں واپس دنیا میں جاؤں اور تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے پھر کٹ مروں اور وہ مزہ حاصل کروں جو پہلی دفعہ میں نے حاصل کیا. تو فرمایا کہ وہ کون ہوگا؟ وہ ایک شہید ہوگا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کو اپنے دیدار کا مزہ چکھاتے ہیں، کہ جیسے حضور نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اپنے عارفوں کے دلوں کو اپنے وصال کی خوشی، کہ وصال کا مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ مل جانا، کسی چیز کو پا لینا، تو اس میں کہ منم محوے خیالے او نمی دانم کجا رستم، منم محوے غر کے وصالے او نمی دانم کجا رستم، کہ میں اس کے وصال میں، اس کے دیدار میں غرق ہو چکا ہوں. کہ ایسے جو شہید ہے اس کو اللہ اپنا وصال عطا فرماتے ہیں کہ اس کو اپنا دیدار دیتے ہیں. تو وہ جو حسن حقیقی کا دیدار ہے وہ جب ان کو ملتا ہے تو اس کی یہ لذت ہے کہ شہید کے شاہ رگ پہ تلوار چل رہی ہوتی ہے مگر وہ اس درد کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے ایک چیونٹی نے کاٹ لیا. تو ایسے جو لوگ اپنی ذات کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو پھر اللہ پہلے انہیں مشقت میں ڈالتے ہیں، اور اس مشقت میں ان لوگوں کے اوپر جو مشقت آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فنا کریں اللہ کی ذات کے اندر اور اپنی ذات کو پاک کریں نفس امارہ کے وسوسوں سے اور اس کو مردہ کر دیں. جب نفس ان کا مر جاتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ میری ناقص عقل کے مطابق جو فرمایا کہ اللہ اپنے عاشقوں کو اپنے وصال کی تلوار سے ان کا خون بہا دیتا ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ ان کے جو نفسیاتی خواہشات ہیں ان کو مردہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے وہ جب خواہشات مر جاتی ہیں اس کے بعد جب انسان بالکل پاک ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی ذات تک پہنچ پاتا ہے اور اس کے قرب کو حاصل کرتا ہے. تو پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ وہی ہے پاک پروردگار کہ جس نے اپنے انوار سے دلوں کی مردہ زمینوں کو زندہ کیا، کہ جب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو مومن کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ جس سے وہ اللہ کے راز کو سمجھ لیتا ہے، اسے پا لیتا ہے. تو آگے حضور نے اس مقدمہ کے اندر حضور نبی کریم کی جناب پاک اوپر درود پیش کیا، آپ کے صحابہ اور ازواج کے لیے اللہ کی رحمت کو طلب فرمایا. تو پہلی فصل میں آپ نے اپنا نام جو اس کتاب کے اندر دیا اس کے لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب کے اندر جو میں نے اپنا نام لکھا، کہ جب آپ کشف المحجوب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو جا بجا حضور اپنا نام آپ سرکار کا نظر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں علی بن عثمان حجویری. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلی چیز تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان کسی کتاب کو پڑھتا ہے اور اس کا مصنف کا نام پڑھتا ہے تو اس کو نام کے پڑھنے سے اس کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے. تو پڑھنے والے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے وہ اس کے لکھنے میں، اس علوم میں کتنا ماہر تھا اور اس نے اس کو کتنا سمجھا ہوا تھا اور وہ خود کتنا جانتا تھا اس علوم کے بارے میں. تو اس سے پھر اس کی اس کتاب میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور وہ اس کو یاد کرنے میں، اس کتاب کو اختیار کرنے میں، اس پہ عمل کرنے میں زیادہ توجہ دیتا ہے. دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا کہ جس کی وجہ سے میں نے اس کتاب میں نام دیا، کہ کتاب میں نام دینے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ کتاب دنیا میں رہے گی اور پڑھی جائے گی تو پڑھنے والے کتاب کے ساتھ جو ہے وہ لکھنے والے کا نام بھی زندہ رہے گا اور لوگ اس کو دعا سے یاد کرتے رہیں گے
اور اس کی مغفرت کا اور باقی چیزوں کا سبب پیدا ہوتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ ایک واقعہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا کہ میں نے ایک کتاب لکھی شاعری مجموعہ، تو مجھ سے ایک بندہ لے گیا، تو اس نے اس کو پڑھا تو اس نے اس کے اوپر سے میرا نام ہٹا دیا اور اپنا نام لکھ کے تو وہ بازار میں لے آیا، جس سے وہ میری ساری محنت ضائع ہو گئی اور جو میرا مقصود تھا وہ حاصل نہ ہوا۔ پھر ایک اور کتاب لکھی کہ جس کا نام حضور نے کشف المحجوب میں عنایت فرمایا مناج الدین۔ میں وہ بھی ایک بندے نے مجھ سے مانگی، تو اس نے اس کے اندر الٹ پلٹ کر کے تحریر کو آگے پیچھے کیا اور میرا نام اس میں سے ہٹا دیا اور اس کو بازار میں لے آیا کہ یہ میں نے لکھی ہے، جس سے میری تو ساری محنت ضائع ہو گئی، جو میرا لکھنے کا مقصد تھا وہ بھی فوت ہو گیا۔ لیکن لوگوں نے اس کے اوپر ہنسی کی کہ یہ بندہ غلط بات کر رہا ہے، اور اللہ نے اس بندے کا نام جو تھا وہ عارفان الہی کی صف سے کاٹ دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ تو یہاں پہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسے لوگ لالچی اس کتاب کو ضائع نہ کر دیں، دوسرا پڑھنے والوں کو یہ چیز معلوم ہو کہ جو لکھنے والا ہے وہ خود اس علم کا کتنا جاننے والا تھا، اور تیسرا یہ کہ لکھنے والے کو لوگ دعائے خیر سے یاد کرتے رہیں۔ پھر حضور نے اس کے اندر جو دوسری فصل عنایت فرمائی وہ استخارہ کے موضوع پہ تھا، کہ وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ میں نے استخارہ کیا کہ جو تم نے مجھ سے سوال کیا تو اس کے لیے میں نے استخارہ کیا اور میں تیار ہوا تمہاری سوال کا جواب دینے کے لیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضور نبی پاک جس طرح سے صحابہ اکرام کو احکامات شرعیہ سکھایا کرتے تھے اور اللہ کے حکم اور چیزیں ان کو بتاتے تھے، اسی طرح سے آپ صحابہ اکرام کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہر بات میں استخارہ کیا کرو۔ تو استخارہ کا معنی کہ اللہ سے مشورہ کرنا، کہ کوئی بھی کام تم کرو تو اللہ سے مشورہ کر لیا کرو تاکہ تمہیں اس میں اللہ کی مدد حاصل ہو، تمہیں پتہ چل جائے کہ آیا کہ یہ کام کرنا میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، اور اگر تمہیں اس میں یہ اجازت مل جاتی ہے کہ تم اس کام کو کرو تو اس میں پھر اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اور رستے کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ ان کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ تمہیں اجازت نہ ملے تو پھر یہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے سوائے تباہی کے اس کام کو کرنے میں اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ انسان کو وہی عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، تو اس لیے تم اپنے ہر معاملے میں اللہ سے استخارہ کیا کرو۔ تو اس میں حضور نے فرمایا کہ میں نے استخارہ کر لیا، مطلب کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے جو اجازت لی وہ اللہ سے لی۔ جب میرے رب نے مجھے یہ اجازت عنایت فرما دی کہ آپ اس کو لکھو، تو پھر اس کو لکھنے کے لیے میں تیار ہوا اور میں نے اس کو لکھنا شروع کیا۔ آگے پھر حضور فرماتے ہیں تیسری فصل کے اندر کہ خواہشات نفس کے بارے میں، کہ میں نے اپنے دل سے خواہشات نفس کو نکال دیا، کہ اس کا مطلب کہ میری یہاں پہ جو مراد ہے اس کتاب کو لکھنے کی وہ کوئی دنیاوی بود و نمائش نہیں ہے یا نام حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ میری جو خواہش ہے وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور لوگوں کو دین حقہ کی حقیقت سے روشناس کروانا ہے، قرآن پاک کے علوم، طریقت، تصوف سے لوگوں کو آشنا کرنا ہے، نہ کہ اس میں کوئی دنیاوی خواہش کو لے کے چلنا ہے کہ لوگ اس میں میری واہ واہی کریں گے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے دل سے اپنے نکال دیا اور ہر چیز کو خالی کیا۔ اور تیسرا اس میں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اللہ یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ یہ کتاب لکھو، تو اگر آپ اپنے نفس کی خواہش کے لیے یہ کتاب لکھتے ہیں کہ آپ استخارہ کرتے ہیں اور اس میں آپ کو یہ اجازت ہی نہیں ملتی، لیکن آپ پھر بھی یہ کام کرتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس میں پھر تباہی ہے، کیونکہ وہ تمہارے رب کی رضا نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری نفس کی خواہش ہے۔ تو اس لیے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے تباہی کا باعث ہوگا اور یہ کنجی ہوگی جہنم کے دروازے کی۔ لیکن جب تم فقط اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے اجازت لے کے کوئی عمل اختیار کرو گے، اس میں تمہارا نفس شامل نہیں ہوگا، تو فرمایا کہ وہ جنت کی کنجی ہے، کہ جیسے قرآن میں ارشاد ہوا وَنَحَ النَّفْسَ أَنَّ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى،
اور جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش سے روکے رکھا پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جو لوگ نفس کی خواہشات کو رد کر کے اللہ کی طرف جاتے ہیں پھر وہ جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے پھر آگے حضور نے اس کا جو ہے چوتھی فصل کے سبب تالیف جو ہے وہ بیان فرمایا کہ اس کو میں نے تالیف کیوں کیا، تو وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ کے ایک پیر بھائی حضرت ابو سعید حجویری نے جو آپ سے سوال کیا تھا، اس سوال کی وجہ سے اس کتاب کو تالیف کرنے کی حضور کو ضرورت محسوس ہوئی اور آپ نے پھر اس کو کتاب کو جو ہے نا وہ تالیف فرمایا۔ تو اس میں جو ہے حضور مختلف جو چیزیں ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ یعنی مومن کی نیت عمل کے شروع کرنے میں عمل بے نیت شروع کرنے سے بہتر ہے۔ مطلب کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو جو شروع کرنے کا کی ہے، اس میں مکمل طور پہ اپنے دل کے ساتھ اس کتاب کو لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ میں اس لیے بھی نہیں لکھ رہا کتاب کہ کوئی بود و نمائش ہے۔ اس کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تیرا سوال تھا وہ اتنا لمبا اور اتنے علوم پر محیط ہے کہ اس کا مختصر جواب دیا نہیں جا سکتا، تو اس لیے میں نے ارادتاً نیتاً تمہارے لیے یہ کتاب لکھی ہے تاکہ تم اس سے صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ علم حاصل کر سکو اور اپنے سوال کا جواب پا سکو۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی کام بغیر نیت کے کرتے ہو، جیسے کہ ایک انسان ہے وہ کھانا نہیں کھاتا اور روزے کی نیت بھی نہیں کرتا، وہ 2-4 دن بھوکا بھی رہتا ہے، تو اس سے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا، نہ اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہاں ایک بھوکا رہنے سے بیچارہ کمزور ہو جائے گا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نیت کر لیتے ہو روزے کی تو اس کے کرنے سے تمہارے ظاہریت پہ تو کوئی اثرات نمودار نہیں ہوں گے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ویسے ہی رہیں گی، لیکن یہ ہے کہ تمہارا وہ بھوکا رہنا ثواب تمہیں ضرور دے گا کہ تمہاری نیت سے تم ایک حد سے نکل کے دوسری حد کی طرف چلے جاؤ گے اور تم روزے کی حالت میں آ جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سے میں نے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ نیت کو موقوف رکھا ہے کہ میں نیتاً اس کو لکھ رہا ہوں اور اس میں جو میرا ارادہ ہے وہ تمہارے سوال کا پورا جواب دینا ہے تاکہ تمہیں مکمل اس میں سے فائدہ حاصل ہو سکے، نہ کہ کوئی چیز تمہاری کمی رہ جائے۔ جیسے کہ ایک اور مثال بھی یہاں پہ حضور عنایت فرماتے ہیں کہ نیت کا جو کردار ہے وہ انسان کی زندگی میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک شہر کا سفر کرتا ہے، وہ اس میں جاتا ہے، وہاں پہ رہتا ہے، لیکن اس کی جو نیت ہے وہ مسافر کی ہے، تو فرمایا کہ اس کے اوپر مقیم کے جو ہیں وہ حکم ظاہر نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ ایک بندہ جو شریعت کی حد ہے اس کے مطابق سفر طے کر لیتا ہے تو اس کی جو نماز وہ قصر ہو جاتی۔ تو اب وہ ایک شہر میں گیا، وہاں پہ اس کا تھا کہ جی میں 8 دن رہوں گا، تو 8 دن تک وہ مسافر ہی رہے گا، وہ مقیم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ وہاں پہ جا کے پہلے دن ہی وہاں کے حالات کو دیکھ کے یہ نیت کر لیتا ہے کہ نہیں یار میں تو اب یہاں پہ کچھ 6 ماہ رہ کے جاؤں گا، تو پھر پہلے دن سے ہی اس کے اوپر جو احکامات ہیں وہ مقیم کے آ جائیں گے اور اس کی نماز قصر نہیں رہے گی، وہ مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ وہاں پہ رہتا ہے 8 دن تک تو اس کے اوپر یہ چلتا رہے گا کہ وہ مسافر ہے، بلکہ 15 دن تک کا بھی حکم ہے کہ وہ مسافروں کی حساب میں رہے گا۔ لیکن اگر اس کا جب وہاں پہ رکنا 15 دن سے اوپر جائے گا تو پھر وہ خود بخود ہی مقیموں میں آ جائے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر وہ پہلے دن بھی یہ نیت کر لے کہ نہیں اب میں یہاں پہ 6 ماہ کے لیے ہوں، میں نے جانا نہیں ہے، کہ جیسے آپ کے مسلمان حج کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں تو وہاں پر ان کا پہلے دن سے ہی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم نے 1.25 مہینہ وہاں پہ رکنا ہے، تو وہ پہلے دن سے ہی مقیم ہوتے ہیں، ان کی نمازیں مکمل ہوتی ہیں، قصر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نیتاً جاتا ہے کہ میں تو 8 دن کے لیے جا رہا ہوں یا 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ پھر وہ ہے اس کی نماز جو ہے وہ قصر ہوتی ہے، وہ مقیموں میں شامل نہیں ہوتا۔ تو ایسے آپ فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے نا انسان کی وہ بہت ضروری ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نیتاً کوئی چیز کرے گا تو پھر اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور اگر وہ بغیر نیت کے کرے گا تو فرمایا کہ پھر وہ جو ہے نا اس میں اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور وہ بندہ حقیقت سے محروم رہے گا۔ اس طرح سے 5ویں فصل حضور نے اس کی وجہ تسمیہ بیان کیا ہے کہ میں نے اس کتاب کا جو نام ہے وہ کشف المحجوب کیوں رکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو صاحبان علم ہیں
جب وہ کسی کتاب کا نام دیکھتے ہیں تو اس کے نام کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر مصنف نے کس بارے میں علم کی وضاحت کی ہوئی ہے یا کس موضوع پہ اس نے یہ کتاب لکھی ہے. تو جو بندہ آپ کی کتاب کے نام کو کے معنی کو نہیں جانتا وہ آپ کے کتاب سے کسی قسم کا علم حاصل نہیں کر سکتا. کہ کشف المحجوب فارسی میں ہے بیان المطلوب اور اردو ترجمہ اس کا ہے کشف المحجوب. تو کشف کے معنی ہوتے ہیں پردے کے، کہ جو بات پردے کے اندر ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب جو ہے یہ پردے کا علم عنایت فرما رہی ہے ہمیں. کہ جیسے مولانا روم سرکار نے ایک بک تصنیف فرمائی جس کا نام ہے مثنوی شریف. تو آپ جب مثنوی کے معنی کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے ٹکانے کے. تو اگر آپ مثنوی کا کہیں مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں تو وہاں پہ حضور عالم ارواح کی بات کر رہے ہیں کہ جو روح ہے اس کی گفتگو ہے اور وہ ایک ٹکانے سے نکلی ہوئی ہے اور واپس اس ٹکانے کی طرف جانے کی بات کرتی ہے. تو حضور نے اس کا نام رکھا ہوا ہے مثنوی شریف، یعنی کہ ٹکانے کا، ایک مقام کا، ایک جگہ کا ایڈریس دینے والی کتاب، وہاں کا بتانے والی کتاب. تو ایسے یہ کشف المحجوب ہے کہ جو پردے کے راز کو کھول دیتی ہے. ٹھیک ہے، کہ جو راز کے اندر علوم ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے، عام لوگ نہیں پڑھ سکتے، یہ ان رازوں کو کھولتی ہے. کہ جیسے میں آپ کو ایک یہاں پہ واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اللہ گزرے حضرت بولی شاہ قلندر سرکار. ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا شرف الدین. وہ اپنے زمانے کے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن تھے. تمام علوم پہ ان کو دسترس حاصل تھی، بہت ساری حدیثوں کے وہ حافظ تھے، قرآن پاک کے وہ مکمل حافظ تھے. ہندوستان میں پانی پت کرنال کے علاقے میں انہوں نے ایک مدرسہ کھولا ہوا تھا. اس مدرسے کے اندر وہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، درس حدیث دیتے تھے، درس قرآن دیتے تھے. تو بادشاہ جو تھا اس وقت کا، اس کا ایک مسئلہ درپیش آیا کہ اس نے ایک عورت سے شادی کی، لیکن جب وہ اس عورت کے پاس گیا تو وہ ازدواجی تعلقات میں کامیاب نہ ہو سکا. تو اس نے حکیموں کو بلایا، ان کو بلا کے اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے. انہوں نے دیکھا، چیک کیا، دوائیاں شوائیاں دیں، لیکن وہ گیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو بادشاہ کی اس کے علاوہ اور بھی عورتیں تھیں، بیویاں تھیں اس کی. جب ان کے پاس جاتا تھا تو ازدواجی تعلق میں ٹھیک ہوتا تھا، لیکن جب اس عورت کے پاس آتا تھا تو ازدواجی تعلق میں کمزور ہوتا تھا. تو اس نے جب حکیموں کو کہا تو وہ کہنے لگے بادشاہ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جب تو دوسری عورتوں کے پاس ٹھیک ہے تب تیرا اس عورت کے ساتھ مسئلہ ہے، تو یہ کوئی شرعی معاملہ ہے، تم مولویوں سے رابطہ کرو. تو اس نے علماء کو بلایا، ان سے بات کی. تمام علماء نے جو شریعت کے حدیں ہیں ان کو دیکھا کہ بھی آیا کہ نکاح پڑھا گیا، حجاب و قبول ہوا نہیں ہوا، گواہان متعین کیے گئے نہیں کیے گئے، ولی کی اجازت لی گئی کہ نہیں لی گئی. انہوں نے یہ ساری چیزوں کو چیک کیا، حاکم مقرر ہوا نہیں ہوا، ادا ہوا نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں چیک کر کے انہوں نے کہا جی بادشاہ شریعت کے تقاضے مکمل پورے ہیں، اس لیے ہم تجھے نہیں بتا سکتے کہ یہ مسئلہ کیا. لیکن وہ بادشاہ اس مسئلے کا حل چاہتا تھا. تو اس وقت چونکہ بڑا نام تھا سرکار شرف الدین کا بھی دینی علوم کی دنیا کے اندر، تو انہوں نے سرکار کو بھی بلا لیا. تو سرکار کے پاس بولی شاہ قلندر کے، جن کا مشہور نام بولی شاہ قلندر ہے اور ان کا اصل نام جو ہے وہ ہے شرف الدین، ان کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے درویش، جو سارا دن بازاروں میں پھرا کرتے تھے، نالیوں کے اندر ہاتھ مارا کرتے تھے، کاغذ اکٹھے کرتے تھے. وہ بزرگ مدرسے میں آتے تھے اور حقہ پیا کرتے تھے. تو ایک دن وہ جب مدرسے میں آئے تو سرکار مدرسے میں موجود نہیں تھے. تو آپ نے ان بزرگوں نے جو ہے نا آپ کے شاگردوں سے پوچھا کہ تمہارا استاد کدھر ہے بھائی. تو چونکہ یہ جو بات تھی یہ عوام الناس کی زبان پہ جاری ہو چکی تھی کہ بادشاہ کا یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو شاگردوں نے کہا کہ حضور ایسے ایسے بادشاہ نے ایک شادی کی ہے، تو ازدواجی تعلق میں وہ جہاں اپنی بیوی کے اوپر قادر نہیں آ پا رہا، کامیاب نہیں ہو رہا. تو اس نے مختلف علماء سے فتوے لیے ہیں. تو اس نے نا استاد جی کو بھی بلایا وہاں پہ فتویٰ دینے کے لیے. تو سرکار وہاں پہ نا فتویٰ دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو آپ وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم اس طرح کرو کہ کتاب لے کے آؤ، کاپی لاؤ اور پینسل لاؤ میرے پاس. وہ واقعہ سن کے وہ بزرگوں نے کاپی پینسل جب مانگی تو بچوں نے لا کے دی. تو انہوں نے اس کے اوپر کچھ تحریر فرمایا
کاپی بند کی اور کہا کہ جب تیرا استاد آئے گا نا یہ اس کو دے دینا۔ سرکار شرف الدین بادشاہ کے سارے معاملات دیکھ کے، احکامات شریعہ کو دیکھ کے، چیزوں کو دیکھ کے اس کو فتویٰ دے کے واپس آ گئے۔ تو آگے شاگردوں سے پوچھا کہ یار کوئی آیا تھا؟ تو کہا کہ وہ جو بابا جی آتے تھے نا آپ کے پاس کبھی کبھی حقہ پینے کے لیے، وہ آ جائے تھے تو آپ کے لیے ایک رکا چھوڑ گئے۔ وہ کاپی لا کے دیا، آپ نے کھول کے جب اس کو پڑھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ شرف الدین السلام علیکم، یہ جس مسئلے کے تم بادشاہ کے پاس گئے ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس بادشاہ نے آج سے 19 سال پہلے آسام کی طرف کا سفر کیا تھا، جس کا مقصد سفر کا شکار کھیلنا تھا۔ وہاں پہ یہ شکار کھیلنے گیا، وہاں پہ اس کو ایک عورت پسند آ گئی، اس نے اس عورت سے شادی کی، اس کے ساتھ ایک رات گزاری۔ صبح اس کے وہ ساتھ والے کہنے لگے کہ تو ہے کی کیتا ہے، نین عورت ہے، تو ادنا ویاہ کر لیا، لوکی تینوں کی آکھن گے، وہ نائی قوم کی تھی تو تو ادنا ویاہ کر لیا، لوکی کی آکھن گے تینوں۔ تو اس نے صرف اس وجہ سے اس عورت کو چھوڑ دیا کہ وہ برادری میں نائی قوم کی تھی۔ لیکن جو رات اس نے اس کے ساتھ گزاری اس کا ایک نتیجہ نکلا کہ وہ حاملہ ہوئی، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور آج جس سے اس نے شادی کر رکھی ہے وہ اس نائی عورت کی بیٹی ہے۔ تو اس کو کہہ کتے بادشاہ اللہ تجھے ایک کبیرہ گناہ سے بچا رہا ہے، تو بچ جا۔ وہ سرکار نے پڑھا، بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ یہ کیا بزرگ لکھ کے چلے گئے ہیں۔ لیکن چونکہ علم آپ بھی بہت زیادہ جانتے تھے، فقہاء کرام کو، فقیروں کو ماننے والے تھے، اس چیز کے اوپر وہ ایمان رکھتے تھے کہ جو فقیروں کا علم ہے وہ دنیا سے نرالا ہوتا ہے، تو وہ اس کی تحقیق کے لیے چلے گئے۔ تو انہوں نے بادشاہ سے جا کے کہا کہ بادشاہ میں تیرے ساتھ علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ خلوت میں ملا، اس نے کہا بادشاہ کی بات بتاؤ، یاد کر کے بتانا توجہ کے ساتھ کہ کیا کبھی تیرا آسام کی طرف کا تو نے کوئی سفر کیا؟ تو اس نے کہا کیا ایک دفعہ میں وہاں پہ شکار کھیلنے کے لیے گیا تھا۔ تو پہلی بات ان بزرگوں کی سچ ہو گئی۔ تو پھر آپ نے سوال کیا کہ بتا تو نے وہاں پہ کوئی شادی کی تھی، سوچ کے بتا۔ تو سوچ کہتا ہاں ایک عورت سے شادی تو کی تھی وہاں پہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ایک رات رکھ اس کو صبح چھوڑ دیا تھا؟ کہاں چھوڑ دیا تھا؟ کہا اس وجہ سے تو نے چھوڑا تھا کہ وہ برادری وہ میں نائی قوم کی تھی؟ اس نے کہا وہ نائی قبیلے کی تھی اس لیے چھوڑ دی۔ تو کہا اس طرح کر کے تیرے مسئلے کا حل ہو جائے گا، لیکن پہلے تو اس عورت کو تلاش کر۔ اس نے ڈیوٹی لگائی، عورت کو تلاش کرنا شروع کیا۔ 8-7 دن کی جستجو کے بعد وہ عورت مل گئی۔ اس کو لے کے جب آئے تو بادشاہ نے دیکھا اس عورت کو، تو درویش بھی وہاں پہ یہ سرکار شرف الدین بھی موجود تھے۔ تو آپ نے کہا اپنی بیوی کو بھی بلا لے۔ جب بیوی کو بلایا اور بیوی نے اس کی نے دیکھا اس عورت کو، تو عورت نے دیکھا اس بچی کو، وہ دونوں دوڑ کے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں، ٹھیک ہے، کہ یہ تو میری والدہ ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بادشاہ اللہ نے تجھے کبیرہ گناہ سے بچا لیا، بیٹی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا، تو یہ تو تیری بیٹی ہے، اس کو پیار دے اور اس کو ایمان دے۔ تو اس نے اس کو پیار دیا، ایمان دیا، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ لیکن سرکار شرف الدین کے لیے ایک پریشانی پیدا ہو گئی کہ بھی میں نے قرآن حفظ کیا، پھر میں نے ترجمہ حفظ کیا، تفسیر کی، شیخ القرآن بن گیا، حدیث پڑھی، شیخ الحدیث بن گیا، درس نظامی بھی کیا، باقی بھی دیگر علوم حاصل کیے، فقہ بھی پڑھی۔ لیکن یہ وہ کون سا علم ہے کہ جو یہ خبر دیتا ہے کہ آج سے 19 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ تو آپ اس کی بھی تلاش میں نکلے، وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ لیکن یہاں پہ جو مقصد تھا اس بات کو ظاہر کرنا کہ پردے کا علم، کہ یہ اسے پردے کا علم کہتے ہیں کہ جو راز کی باتوں کو کھول دے، جو رازوں کو دنیا کے اوپر آشنا کر دے۔ تو کشف المحجوب جو کتاب ہے، اس کا جو نام ہے، وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جو پردے کے علم ہے، جو پردے کی باتیں ہیں، یہ ان کو ظاہر کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اس کو سمجھتا ہوگا اسے میری کتاب جو ہے وہ فائدہ دے گی، لیکن جو اس کو نہیں سمجھتا ہوگا وہ اسے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ تو آج کا درس ہم یہاں پر مکمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی عزیز آئندہ اس سے آگے بات کریں گے۔ ابھی کشف المحجوب کی ابتدا نہیں ہوئی، ابھی مقدمہ کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے،
لیکن میں نے یہ ضروری سمجھا کہ مقدمے کا بیان کرنا، کیونکہ اس میں حضور نے بڑے دقیق نقطے جو ہیں نا وہ عنایت فرمائے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ جو اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے اس کے مطابق اس پہ بات کریں گے. تو پھر آگے چل کے جب کشف المحجوب کی ابتدا ہوگی تو پھر اس پہ بھی بات کی جائے گی. تو اللہ پاک ہمیں اس کوشش میں کامیاب کرے. اور اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم کشف المحجوب کے درس کو آگے بڑھا سکیں. وما علینا الا البلاغ.